اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہماری موجودہ آیت نمبر 55 سے لے کر 60 تک بیان ہو گیا، اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے۔ چونکہ ہماری آیات بنی اسرائیل کے متعلق چل رہی ہیں تو اس کا آگے ذکر ہم لے کے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ یہاں پہ اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو سامری جادوگر تھا اس کی جو عبادت کروائی گئی تھی، تو اس کی معذرت پر، اس کی توبہ پر بلایا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد لیے اس قوم سے اور اس کو کوہ طور پر لے گئے۔ اب جب کوہ طور پر لے کے گئے تو وہاں پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی تھی، لیکن انہوں نے ایک اور سوال اٹھا دیا۔ اب بنی اسرائیل قوم تھی اور انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا، تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر تب تک مکمل طور پہ کامل طریقے کے ساتھ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں اللہ کا دیدار اعلانیہ طور پہ نہیں کروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا، جیسے ہی انہوں نے نبی کی نبوت پر تھوڑا سا شک و شبہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے، ایک تو انکار تھا جو دعوت تھی، دعوت کا انکار کرنا اور چیز ہے، لیکن اس نبی کا انکار کر دینا جو نبوت لے کے آیا ہے کہ ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے، تو اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کڑک بھیجی اور وہ تمام کے تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ اب وہ چوں ہلاک ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا یا رب العالمین، اگر میں اپنی قوم سے 70 افراد بنا کے باقاعدہ لے کے آیا تھا تو انہوں نے تو صرف ایک بات کی تھی، تو یا رب العالمین میں نے مڑ کے پیچھے بھی جانا ہے، تو میری قوم پوچھے گی کہ وہ افراد کدھر گئے، وہ دوبارہ یقین نہیں کریں گے کہ میں تو تیری بارگاہ کے اندر لے کے آیا تھا توبہ کروانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کی فرمائش پہ ہم نے ان 70 افراد کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور یہی اگلی آیت میں بیان ہوا۔ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور فرمایا پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، تو نہ شکرے نہ ہو۔ اب نبی علیہ السلام کے جو دور کے اندر یہودی تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نہ شکرے نہ ہو، ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو یہ بھی ایک احسان کیا تھا اور یہ بھی ایک نعمت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ اچھا، اس کا کیا پس منظر ہے کہ جب فرعون غرق ہو چکے تھے تو اب وہاں پہ دوبارہ مصر کے اندر چونکہ فرعون کی حکومت تھی تو وہاں پہ دوبارہ بنی اسرائیل والے بڑے خوشحال رہنے لگے، تو اچانک حکم الہی آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تمہیں اب جانا پڑے گا، دوبارہ اپنی قوم کے ساتھ بات چیت کرو، اور جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے اور جہاں پہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پہ یعنی امالکہ نے وہاں پہ قبضہ کر رکھا ہے بیت المقدس کی جانب، جہاں پہ بیت المقدس بھی ہے، تو لہٰذا وہاں پہ جانا اور وہاں پہ جا کے جنگ کرنی ہے ان کے ساتھ۔ اب یہ اللہ کا حکم تھا تو وہ بڑی ٹال مٹول کریں، چونکہ اب ایک بندہ اپنے علاقے کے اندر رہتا ہے، اس کو یکدم کہا جائے کہ یار 10 دن کے لیے ہم نے قافلے میں جانا ہے، تو اللہ کے لیے یار چند دن نکالو، تو کون نکالتا ہے؟ یہی معاملہ ادھر آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ یار ٹال مٹول بڑی کرنے کی کوشش کی، حالانکہ حکم الہی تھا کہ جانا ہے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتے رہے، یعنی بڑکاتے رہے کہ یار پتہ نہیں اب رہنے دیتے ہیں، نہ ہی ہو یہ حکم تو بہتر ہے، لیکن آخرکار مانے، اور جب گئے تو رستے میں پھر خشکی بھی آئی، سبزہ بھی آیا، لیکن جہاں پہ نہ سبزہ تھا نہ چمک تھی نہ روشنی تھی صحیح طرح، جب وہاں پہ پہنچے ریگستان میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فریاد کی کہ اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں کوئی ایسی یعنی سرسبز شاد کوئی ایسی نعمت عطا فرمائے کہ جس کے ساتھ ہم راحت حاصل کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا، فرمایا ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کی مانند اوپر ایک سفید طرح کے بادل آئے، اور جب ان کو کسی چیز کی حاجت ہوتی تو وہ جو بادل تھا وہ وہاں پہ بالکل شعوں کر دیتا. اور یہ ایک ایسی کرامت تھی اس بادل کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ نہ ان کے کپڑے کو میلے ہوتے اور نہ پرانے ہوتے اور ناخن بھی بڑے نہ ہوتے اس کے تھرو. اور رات کو اگر چاند کی روشنی نہ بھی ہوتی تو وہ بادل ان کو چاند کی روشنی بھی فراہم کرتا. یعنی یہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور معجزہ نازل فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ پھر ہم نے تم پر من و سلوہ بھی نازل فرمایا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان کیا. جب اس سے احرام میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا. اب ترتیب بار من و سلوہ آنے لگا، جنت سے کھانا آنے لگا. اب من کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں، جس کا اصح قول جو میں یعنی ایک قول بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مطلقاً اگر بیان کیا جائے ایک میٹھی چیز جو جنت سے آتی تھی، اور ساتھ میں سلوہ، اس کے بارے میں چھوٹا پرندہ یا پھر اس کے بعد بھونا ہوا پرندہ، یعنی یہ ان کی تعبیرات کی گئی ہے صحیح قول کے مطابق، ایک ایک قول کے مطابق. اب جب وہ آتا آسمان سے تو یہ کھاتے تناول کرتے تو صرف اور صرف ایک دن نہ آتا، اور اس دن کا بھی ذکر موجود ہے. فرمایا کہ ہفتے والے دن یعنی پورا ہفتہ، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اتوار، 6 دن یہ کھانا آتا اور ایک دن نہ آتا ہفتے والے دن. تو ان کو کہا گیا کہ جمعے والے دن ہم تمہیں دگنا کھانا دیں گے، اور ایک ایک بندے کو 4 کلو کھانا دیا جاتا تھا، تھوڑا کھانا نہیں تھا. تو کہا کہ جمعے والے دن دگنا آئے گا تو اس کو ایک دن کے لیے سیو کر لینا، ذخیرہ کر لینا. لیکن انہوں نے کیا کیا، اس چیز کی بھی ناشکری کی. وہ کس طرح؟ انہوں نے اس کھانے کو سیو کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک دن کے لیے بس کرنا ہے، اس دن کے لیے بھی ہم دگنا بھیج دیں گے، یعنی جمعے والے دن دگنا آ جائے گا، ہفتے والے دن کے لیے وہی چلے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو اور سیو کرنا شروع کیا. کہا پتہ نہیں اب آگے آئے گا یا نہیں، اگلے کھانے کی فکر کرنا شروع کر دی، اگلے کھانے کی ٹینشن لینا شروع کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے یہ والا کھانا بھی اٹھا لیا، اور انہوں نے اپنی خود یعنی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس نعمت سے بھی یہ محروم ہوئے اور سزا کے مستحق ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا، اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر دوبارہ ان کی بخشش کا ایک اور ذریعہ بنا، اور اس کا ذریعہ اس طرح بنا کہ کہا کہ جدھر تم نے جانا ہے بیت المقدس میں، جب وہاں پہ اس دروازے سے داخل ہوگے جس کا کعبے کی طرح تھا بالکل اس کا رخ، تو کہا کہ ادھر جب داخل ہوگے تم اندر، تو اندر داخل ہوتے تم نے ذرا جھک جانا ہے، سجدہ کرتے ہوئے اندر داخل ہونا ہے، اور ساتھ میں مغفرت کی دعا کرنی ہے. حطۃ لفظ استعمال کرنا ہے، یعنی حطۃ اس کو بولا جاتا تھا معافی کے لیے کہ یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے. تو جب داخل ہوئے تو یہاں پہ بھی انہوں نے نافرمانی کی، اور یہاں پہ نافرمانی کس طرح کی، جب داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سجدے کی حالت میں انہیں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی سرینوں کے بل، اپنی شریفین کے بل آگے بڑھنا شروع کر دیے، اور گھسٹ کے آگے جانے لگے، یعنی نافرمانی کی. اور اس کے بعد دوسری نافرمانی کی کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حطۃ کے الفاظ استعمال کرنے اور معافی طلب کرو، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، حبۃ فی شعرۃ کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں. یعنی اس کا مطلب تھا حطۃ کا مطلب دانا، اور انہوں نے کیا کیا، بال میں دانا. اس طرح کر کے انہوں نے بالکل بدل کے الفاظ اور بالکل بدل کے انداز، یعنی اللہ نے سجدے کا کہا، وہ سرینوں کے بل چلنا شروع کر دیا. تو جب یہ والا معاملہ کیا تو دوبارہ بخشش سے محروم رہ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کے معاملات کرو گے تو پھر تمہیں اس معاملے کے اندر پھر بخشش صحیح طرح نہیں ملے گی. اور اس کے بعد فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء
بما كانوا يفسقون، اور پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، یعنی کہا حتۃ، اور انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، حبۃ فی شعرۃ، یعنی بال میں دانہ۔ تو جب بدلا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ اب وہ عذاب کیا نازل کیا؟ طاعون کی بیماری، اس قوم پر پھر طاعون کی بیماری نازل ہوئی، اور وہ طاعون میں پھر ہزاروں کی تعداد کے اندر اسرائیلی مر گئی، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے گی تو وہ تو جبار ہے، قہار ہے، اس کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ تو اس نے پھر عذاب نازل کیا۔ اور اسی کے متعلق جب طاعون کا ذکر آیا تو ساتھ اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ اس امت کے لیے ہمیں کیا اس میں بینیفٹ ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اہل ایمان کے لیے جب رحمت بنایا، کوئی مومن بھی اگر اس جگہ پر ٹھہرا رہے جہاں پہ یہ بیماری پھیلی ہے اور پھر اس پر صبر کرے اور یہ گمان رکھے کہ جو اللہ نے میرا نقصان لکھا ہے وہی ہوگا، اس سے بڑھ کے میرا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی اگر وہ اس میں فوت ہو گیا، اس میں مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہیدوں برابر ثواب عطا فرمائے گا، بالکل شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک ہمارے لیے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ اگر یہاں پہ بیماری یہ آ جائے تو پھر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم یہیں پہ رہیں، لیکن اگر کسی اور علاقے میں تو پھر وہاں پہ جانے سے بھی ہمیں منع کیا گیا، دونوں صورتیں ہیں۔ اس کے بعد آج کی ہماری آخری آیت، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اب اللہ تبارک و تعالی کہ یہ جو کلیم اللہ تھے، پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے ان سے یہ بھی فریاد کیا کہ ہمیں یعنی ایک میدان طے تھا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، اور پانی بھی اس طرح چاہیے کہ ہم 12 گروہ ہیں تو 12 لشکر کو، 12 گروہ کو علیحدہ علیحدہ طرح سے ہم پانی پئیں گے، علیحدہ علیحدہ جگہ سے، ہماری علیحدہ علیحدہ ذاتیں ہیں تو ہم علیحدہ علیحدہ جگہ سے پانی پئیں گے، یعنی مانگنے کا بھی انداز تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نرم دل تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، کہا کہ یا رب العالمین پانی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا مارو پتھر پہ۔ وہ پتھر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری فرما دیا۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو ان میں سے ہر گروہ تھا انہوں نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن یہ نہ کرو کہ کھانے پینے کے ذریعوں کے اندر اور کھانے پینے کے ذریعے حرام کی طرف جاؤ اور غلط طریقے کے ساتھ مال کما کے پھر لے کے آؤ، بلکہ کہا کہ کھاؤ بھی پیو بھی لیکن زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، حرام طریقے سے مال لوٹو گے یعنی شراب بیچو گے تو لہٰذا جیب تو گرم ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بار کسی ماں کے لاڈلی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ جب نشے آور چیزیں بکنا شروع ہوں گی تو پھر نقصان ہوگا صحت کا بھی، پھر کدھر کدھر تک وہ جائے گا، جس صحبت کے اندر وہ بیٹھے گا وہاں نقصان ہوگا، زنا کے اڈے کھولے جائیں تو فساد کے ذریعے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی غلط ہیں وہ سارے کی سارے پھر اس میں آ جائیں گی۔ اور یہاں پہ پھر اسی کے ریلیٹڈ یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ اس کائنات کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مقام حدیبیہ کے اندر اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے،
اور فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 شخص بھی ہوتا تو وہ بھی کفایت کر جاتا، لیکن ہم 1500 تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عظیم معجزہ ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کا ان سے بھی بڑھ کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ تو یہ شانیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی، تو لہٰذا اس پر عمل کرنے کی ہماری پوری کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔